حضرت عمر کے بارے میں جو حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے، ایسا ہوا نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ صرف فضیلت کے لیے۔ اس پہ بعض رافضیوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کہ حضرت عمر تو پہلے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، جبکہ نبی تو پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے اور وہ پوری زندگی کوئی کفر نہیں کرتا۔ بالکل یہ دلیل ان کی بڑی جینوئن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو پہلے کافر تھا بعد میں مسلمان ہوا، اس کے بارے میں کیسے حدیث فٹ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے؟ بھئی اگر حضرت عمر نے بعد میں نبی بننا ہوتا تو پھر حضرت عمر یہ والے عمر نہ ہوتے کہ پہلے بت پرست ہوتے تو بعد میں مسلمان ہوتے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ ہاں، تو یہ فضیلت کے طور پر بات کی جا رہی ہے۔ اگر ویسا ہونا ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی الاسلام کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے حضور کے بیٹے ابراہیم کی زیارت کی ہے، وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن اللہ نے انہیں بچپن میں فوت کر دیا چونکہ ختم نبوت ہو چکی تھی۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچتا، ورنہ تو یہ خلافت کے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر تو یہ جھگڑا ہی نہ رہتا کہ خلیفہ حضرت ابوبکر نے بننا ہے یا حضرت علی نے بننا ہے، پھر تو حضور کا بیٹا ہی بنتا، کیونکہ نبی کا بیٹا اگر نبی ہے تو وہ ظاہر ہے ان کی مسرت پہ بیٹھے گا۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، حضرت اسحاق کے آگے سے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے آگے سے بیٹے یوسف علیہ السلام، تو لیگیسی تو پھر پروفٹس کی آگے چلی نا، اولاد بھی چلی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو چنا اور اس امت میں بنو اسماعیل کو چن لیا، تو پھر نبی الاسلام کی اولاد میں یہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے آگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت فرما دی اور اس کی وجہ سے آپ کا کوئی بچہ بھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ اور یہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت کا کہ اسے اللہ نے ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا۔ قرآن میں پھر آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ان کا کوئی بچہ مرد بنے گا ہی نہیں۔ جب وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے تو آگے نبوت اور ٹرانسفر ہونی ہی نہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اولاد جوانی کی عمر میں نہ پہنچے جو آپ کا بیگوٹن سن ہو، آپ کسی مرد کے باپ نہیں۔ اسپیسیفکلی تو یہ زید ابن حارثہ کے حوالے سے آیا تھا، انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے، انہیں زید ابن حارثہ ہی کہو۔ لیکن یہ جنرل بھی آیت کہ نبی علیہ السلام کسی مرد کے، زید ابن حارثہ کو تو چھوڑ دیں، وہ تو اپنی جو اولاد تھی، چاہے وہ حضرت قاسم ہو، ابراہیم ہو، طیب ہو، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، وہ جو اپنی بگوٹن اولاد ہے وہ بھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچی، وہ بھی مرد نہیں بنی ہے۔ کیوں؟ کہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے رسول اللہ کی عصمت اور محبوبیت کا تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے تو محمد رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہوتا۔ لہذا ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے، وہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کی اولاد میں کسی کو نبی نہیں بنایا، چونکہ آپ کو ٹائٹل اتنا بڑا دیا ہے۔ یہ والی جو فضیلت ہے کہ اگلے انبیاء کی اولادیں پیغمبر ہوتی تھی لیکن حضور کی اولاد پیغمبر نہیں ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے نا۔ لیکن نبی الاسلام کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس سے بڑی فضیلت مل گئی کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو بڑی فضیلت کی خاطر چھوٹی فضیلت سے نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے محروم کیا، کیونکہ اس سے بڑی فضیلت دینی تھی ختم نبوت کی۔ اور پھر ہماری بھی لاٹری نکل آئی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب تم ساری کی ساری امت بہترین ہو، نبیوں والا کام کرو گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے، برائی سے روکو گے۔ اب چونکہ کام نبیوں والا شفٹ ہوا
ختم نبوت کی برکت سے. لہذا اس امت کا مرتبہ اگلی امتوں سے بڑھ گیا، کیونکہ کام نبیوں والا ملا، ٹائٹل نہیں ملا نبیوں والا، کام نبیوں والا ملا، ٹائٹل ملا ختم نبوت کا نبی الاسلام کو. تو ہماری لاٹری نکل آئی. لہذا ہماری فضیلت رسول اللہ کی امت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نبی الاسلام کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے. اگر رسول اللہ خاتم النبیین نہ ہوتے تو یہ فضیلت ہمیں نہ ملتی. یعنی رسول اللہ کی وجہ سے یہ فضیلت ہمیں مل گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالی ہمیں اس فضیلت کو اویل کرنے کی، ختم نبوت کا کام کرنے کی، اس دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت والے دن رسول اللہ کا ساتھ حوض کوثر پر اور جنت الفردوس میں نصیب ہو. آمین.